کہ نماز کی شرائط کون کون سی ہیں، نماز کی جو ہے شرائط کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ نماز کے فرائض کے بارے میں ڈسکس ہوگی، جو ہمارے لیے بہت ضروری مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، اگر انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں انسان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ فرائض کون سے ہیں، فرائض کو ادا کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ادا نہیں کرنا۔ اب دیکھو کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے، تو اب نماز جو ہے، نماز پڑھنے کے لیے ان چیزوں کو تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرتے ہیں، اور کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی مثال دے کر وضاحت کر دوں کہ کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں ایسا کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو، تو پھر ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس کے بارے میں جانتا ہے، اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار میں شروع کرنے لگا ہوں، اس کاروبار میں جو ہے مجھے اس کاروبار کے بارے میں بتایا جائے، مجھے سمجھایا جائے، تاکہ میں کہیں پر مار نہ کھاؤں اور جو ہے یہ کاروبار میں اچھی طریقے سے کر لوں۔ ناظرین، دنیا کے مسائل کے اندر، دنیا کے کاروبار کے اندر ہم ایک دوسرے سے پوچھنے چلے جاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، پوچھ کر کام کرتے ہیں، جناب ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین، جو فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یا اس کے بھی جو کچھ مسائل ہیں ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان کو نہ سیکھا تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی ناظرین، اسی لیے یہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ کہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں تک آپ پہنچائیں، جہاں تک آپ کی جو ہے پہنچ ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ ناظرین، سب سے پہلے میں جو نماز کے جو فرائض میں سے پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ 7 فرض ہے۔ نمبر 1 دوبارہ سماعت کر لو اور ذہن میں بٹھا لو۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، اور نمبر 5 سجدہ، اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 7 فرض ہو گئے جو نماز کے فرض ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پر جو ہے روشنی ڈالتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہم نے شرائط کے اندر بھی پڑھا۔ تکبیر تحریمہ جو ہے نا، در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اسی لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو پہلا فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ناظرین، جب تکبیر تحریمہ امام نے کہا لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا، توجہ سے یہ مسئلہ سنا ہے، بڑا باریکی کا مسئلہ ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ امام نے لفظ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، پیچھے سے جو مقتدی ہے اس نے بھی لفظ اللہ اکبر کا اللہ کہا۔ جب لفظ اللہ کہا اور امام کو اکبر کہنے سے پہلے مقتدی نے اکبر کہہ لیا، لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور ابھی امام نے اکبر مطلب جملہ مکمل نہیں کیا تو پیچھے مقتدی نے اکبر پہلے کہہ لیا، امام سے پہلے کہہ لیا اکبر، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس طرح نماز جو ہے شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ بہت باریکی کے مسئلے ہیں، بہت پیچیدہ مسئلے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ بہت زیادہ یہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا کہ کچھ امام بھی ایسے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا جب نماز میں تکبیر تحریمہ جب شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کو جو ہے لفظ اللہ کا جو پہلا الف ہے اس پر کھڑی ہو کر پڑھ دیتے ہیں۔
تو جو زبر کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لفظ اللہ اکبر، یا لفظ اللہ کو صحیح ادا کریں گے، اس کے بعد جو اکبر ہے اس پر کھڑی حرکت پڑھیں گے، کھڑی حرکت کو کھینچ کر پڑھیں گے، اکبر کر کے پڑھیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ نماز شروع نہیں ہوگی اگر پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ لفظ کا جو ہے معنی چینج ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طرح جان بوجھ کر کسی نے کہا، جانتے ہوئے مسئلے کو جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر کہا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ناظرین ہم نے دوسرا فرض پڑھا کہ نماز میں پہلا فرض ہوا تکبیر تحریمہ، تو دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ پہلا فرض مکمل ہوا، دوسرا ہے قیام کرنا۔ قیام کس طرح کرنا ہے، اس میں بھی جو ہے علماء نے بیان فرمایا کہ قیام کی مقدار کیا ہے اور قیام کسے بولتے ہیں۔ قیام بولتے ہیں سیدھا، بالکل سیدھا کھڑے ہونے کو، اس طرح کھڑا ہو جائے کہ جو انسان اگر اپنے ہاتھوں کو سیدھا لٹکا لے تو اس کے جو ہیں یہ گھٹنے ہیں یہاں تک نہ پہنچے۔ اگر وہ تھوڑا سا جھکے گا تو پھر یہ ہاتھ جو ہیں یہ ہاتھ گھٹوں تک پہنچے گے، تو پھر وہ قیام نہیں ہوگا۔ قیام بالکل اس طرح سیدھا کھڑا ہونا اور ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر لینا تاکہ وہ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح قیام کی جو مقدار ہے وہ قیام کی مقدار اتنی ہے کہ جتنی دیر تک جو ہے قرات کی جائے، جتنی دیر قرات کی جائے اتنی دیر ہی قیام کی جو ہے مقدار ہے۔ جب قرات ختم ہو جائے تو قیام کی جو ہے مقدار بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین یہ ہم نے دوسرا فرض پڑھا قیام کرنا۔ قیام کرنا بھی یہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض قرات کرنا۔ قرات کے اندر بھی بہت زیادہ مسئلے ہیں، بہت زیادہ باریکی کے مسئلے ہیں، میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرات میں ہے جو اپنے تلفظ وغیرہ اور اپنے جو لفظ ہیں ان کو صحیح ادا کرنا۔ اگر آپ نے صحیح ادا نہیں کیے اور اگر کوئی غلطی آ گئی یا زبر زیر کا فرق آ گیا تو اگر معنی فاسد ہو گیا تو معنی چینج ہو گیا تو آپ کی نماز جاتی رہے گی، نماز نہیں رہے گی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو کہ جب ہم قرات کرتے ہیں، قرات کے اندر ہم نا بعض اوقات جو ہے نا حروف کی جو ہے ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، واں ہے یہاں پر، اور ہم یہاں پر بعض لوگ ہیں جو سبحان ربی العظیم واں کی جگہ پر زا پڑھتے ہیں۔ جو زا پڑھنے سے معنی فاسد ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ معنی فاسد ہو گیا۔ تو اگر کسی سے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا جاتا، وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ اسی طرح تو کو تا پڑھنا، سین کو صاد پڑھنا یا ثا پڑھنا، یا حمزہ کو الف پڑھنا، عین کو بھی حمزہ پڑھنا، ہا اور ہا میں فرق واضح نہ کرنا، ضاد ذال اور وا میں فرق واضح نہ کرنا۔ ان تو جو الفاظ ہیں ان میں اگر جو ہے ہم فرق واضح نہ کریں گے تو جو ہے لفظ میں جو ہے معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نماز جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین اسی طرح ہمارے جو ہے 3 فرائض مکمل ہو گئے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات کرنا، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا، اس کے بعد 5واں فرض ہے کہ قاعدہ اخیرہ، اور اس کے بعد تکبیر، اس کے بعد ہے خروج بسنعہ کہ سلام پھیرنا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام کرنا، اس کے بعد رکوع کرنا، قیام کرنا، اس کے بعد قرات کرنا، قرات کرنے کے بعد رکوع کرنا، اور اس کے بعد سجدہ کرنا، اور اس کے بعد قاعدہ اخیرہ کرنا، اور اس کے بعد خروج بسنعہ یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ تھے نماز کے فرائض، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔